ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح بچہ ہو جاتا ہے. جب بچہ تو مناسب یہ ہوتا ہے کہ بچہ عورت نے پکڑا ہو خاوند ایسے جائے, سمجھیں نا. اب مطلب کہ ایک ہی بچہ ہو اور وہ خاوند نے پکڑا ہو اور عورت بازار میں ایسے چلے نا شاہ جی, یہ ہاں بیمار ہو تو اور بات ہے, لیکن مناسب نہیں لگتا, مناسب نہیں لگتا. ٹھیک ہے نا. اسی طرح مقصد کہ مناسب یہ ہے کہ عورت جو ہے خاوند کا جوتا پالش کرے, ٹھیک ہے نا, صفائی کرے. او بھائی میں نے کہا بیمار ہے تو آپ اس کی خدمت کریں. وہ تو دیکھا ہے نا, وہ تو دیکھا ہے کہ خاوند جناب جی بچہ چکی جا رہا, عورت چولیاں منگونا خالی ٹوڑی جا رہی. یہ تو یہ مناسب ہے. یہ کچھ مناسبات ہیں, سمجھ. اب عورت آرام سے ہٹی کٹی ہے گھر میں آرام سے بیٹھی ہو اور ہو گئے اے مینو چاہ تے بنا دے, اے مینو جانا برتن ہوں جانا جانا برتن تو ہی جائیں ہیں. تو یہ غیر مناسب, اور میں سمجھتا ہوں یہ, اور اگر کوئی عورتیں ایسی کرتی ہیں تو یہ ان کی جسارت ہے, غلط جسارت, سمجھیں. تو غلط جسارت جو ہے نا وہ نہیں کرنی چاہیے. ان کے حقوق عورتوں کو پورے دیں, اور عورتوں کا بھی حق ہے کہ وہ اپنے خاوند کی عزت احترام کریں اور خاوند شفقت کرے. کیونکہ ابھی دیکھیں آپ پڑھیں گے الرجال قوامون علی النساء, یہ 5ویں پارے سورہ نساء کی آیت نمبر آیت نمبر 34 ہے, جس میں بہت سارے زندگی کے معاملات جو ہیں نا معاشرت کے بتائے گئے. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. اچھا, اس وجہ سے اللہ نے مقصد کہ ان کے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے, اور اس وجہ سے کہ انہوں نے خرچ کیا ہے اپنا مال. اچھا یہاں پر نا کئی عورتیں اچھا کہتی مال خرچ کرنے نال فضیلت تے اسی کر لینی, نوکری اسی کر دیاں تے فضیلت پھر سانوں مل جائے, تاکہ یہ جتیاں جائیں پالش کرنیاں پھر یہ کیتا کرے. اچھا کئی ایسے ہیں, کئی جو عورتیں ملازم ہیں نا شاہ جی, ان کے خاوند جو ہے نا وہ خادم ہی ہے واقعی. وہ جناب جی وہ جاب تے چلی گئی تے بچے پیچھے خاوند نے کھلانے, ٹھیک ہے. انہیں چونکہ جاب تے جانا, ہوں سویر ناشتہ بھی اٹھ کے خاوند نہیں پکانا تے تیار کرنا, بچیاں نوں کپڑے پہنوانے, مقصد سارا کوئی انہیں تیاری کرنی. تو اس لیے بہرحال یہ مناسب نہیں ہے, یہ نہیں مناسب. کئی تو میں نے یہاں تک سنا ہے کپڑے بھی پھر وہی واش کرتے ہیں, کیونکہ جاب پر جو جانا ہے بیگم نے تو پھر وہ جاب کرے گی یا گھر کے کام کرے گی. ویسے بھی جب بندہ دفتر میں جانے کے لیے کپڑے پہن لیتا ہے تو بچہ بے شک بہت اچھا لگتا ہے, لیکن پھر ہاتھ لگائے تو اچھا نہیں لگتا. کپڑوں کو آپ نے جو استری کروا کر وہ کہ جناب جی ایک دفعہ کپڑے پائے نے, کپڑے پہن لے, تو اس تو پاس جی بچہ آن لگے ہاتھ لا دے, گندا ہاتھ, تو دوبارہ کپڑے بدلنے پڑتے ہیں. کیونکہ اب یہ ہوتا ہے کہ آفس والے آفس میں داخل نہیں ہونے دیں گے. اچھا, بہرحال معاشرتی جو بھی باتیں میں نے کی ہیں, میرا مقصد یہ ہے کہ گھر اچھی طرح چلانا چاہیے, برداشت کر کے. کیا برداشت کا دونوں کو حکم ہے, خاوند بھی برداشت کرے اپنے اپنے درجے میں رہ کر, اور بیوی بھی برداشت کرے اپنے اپنے درجے میں, اور درجات کا خیال رکھیں. کیونکہ الرجال قوامون علی النساء, الرجال قوامون علی النساء, کیونکہ جو مرد ہیں وہ کیا ہیں, عورتوں کے سردار.
اب آگے بتایا نا اچھی عورتوں کی کیا نشان ہے، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. ہاں جی، وہ جو نیک عورتیں ہیں، مقصد ہے کہ جو پرہیزگار ہیں، جھکنے والی ہیں، فرما بردار. قانتات کا مطلب جھکنے والی ہیں، فرما برداری کرنے. حافظات للغیب بما حفظ اللہ، یہ بہت بڑی قید لگائی ہے کہ وہ کیا کرتی ہیں، خاوند کی عدم موجودگی میں بھی وہ حفاظت کرتی ہیں اس کی، جس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے. تو مقصد ہے کہ جس کا ذمہ دیا اس کو، کیا مطلب کہ خاوند کی عدم موجودگی میں بھی وہ غیر کی طرف توجہ نہیں کرتی. سمجھ آئی؟ تو اللہ تعالیٰ با کرم کرے. آج تو جناب وہ جو میرا جسم میری مرضی ہے نا شاہ جی، اس نے بڑی آگ لگائی ہے معاشرے کو. میں آپ کو بتاؤں، وہ آج تو برملا کئی دفعہ کئی بدبخت عورتیں بول پڑتی ہیں، وہاں ٹھیک ہے تیرے اپنے معاملات نے، میرے اپنے معاملات نے، وہ سامنے وہ کہنا اب فلانا گال کیوں کی تھی، کیوں میں گال نہیں کر سکتی یہی. اور پھر کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے جدھر سے خاوند روکے گا نا یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، اس کے ساتھ بات نہیں کرنی، وہ جان بوجھ کر کے ادھر جا کے بات نہیں جان، اور سامنے منتشر کرے گی، یا ذکر نہیں اس کا میرے ساتھ کرنا، جان بوجھ کے کرے گی. ہاں جی، تو یعنی اس طرح گھروں کو بگاڑا جاتا ہے کئی دفعہ. بس اللہ تعالیٰ معاملات کرم فرمائے. معاملات دونوں طرف سے اور مختلف ہیں شاہ جی، اور کامن طور پر ہم دونوں کو مجرم قرار دیتے ہیں، باقی جزوی طور پر دیکھیں گے کہ کون کیسے. جزوی طور پر جو مسئلہ جب آتا ہے نا تو پھر دیکھا جائے گا نا، جب دونوں کے بیانات شاہ جی سنیں گے پھر فیصلہ کریں گے کہ خاوند غلط ہے کہ بیوی غلط ہے. یہ تو ایک مفروضات ہے نا، یا تجربات کہہ لو، کہ جو ایکسپیرینس میں آیا، جو دیکھا، جو کسی نے سنایا کہا. کیونکہ ایک پروفیسر تھا، میں نے یہ بات کی شاہ جی، ایک پروفیسر تھا، وہ ایک شادی میں لے گیا اپنی گھر والی کو، زندہ ہے ابھی وہ، تو گھر لے گیا. وہ تھے جا کے جو شادی سے پہنچے تھے جناب صاحب، پتہ ہوتے عورتیں دوپٹے شپٹے تھے، سارا کوئی پتہ نہیں کدھر تھے، بچے کدھر تھے، وہ اپنے مقصد کے جشنوں لگ جاتی ہیں. وہ کہتے وہ اٹھیا، انہیں پہلے تو برداشت کرتا رہا، ویکھتا رہا بھی، لیکن جو نہ برداشت ہوا تو جا کے نا سائڈ تے بلا کے انہوں کہندا تو اللہ دی یہ بندی، یہ مقصد ہے کہ تیرا اتنے کی کام ہے نا، چل تو اپنا جا کے اتنے بیٹھ تے، تو مقصد ہے کہ ادھر تیرا کی کام ہے آن دا. ہاں جی، تیرا اپنا نظام ہے، سارا اپنا نظام. وہی بات ہوگی نا، میرا جسم میری مرضی. توبہ توبہ. وہ گھر آیا، گھر آ کے اس نے کو تھوڑا بہت کی نا کانٹ چھانٹ، تو میرا خیال تھوڑا بہت ہاتھ بھی اٹھا دیا، تو وہ تو جناب دوپٹہ شپٹہ چھوڑا اور بازار سے باہر گھر سے باہر بازار میں بغیر دوپٹے بھاگی جا رہی ہے، اور پیچھے وہ اور مقصد ہے کہ لوگ شور مچاتی جا رہی ہے. اب بتاؤ عزت کا کیا بچا شاہ جی؟ عزت کا جنازہ نکل گیا. اب پھر کیا ہے، جو لوگ اس طرح کے ریزلٹس شاہ جی دیکھ لیتے ہیں نا، وہ پھر ہوتے کبوتر بن کے بہندے ہیں. میں بلی نو ویکھیا ہی نہیں، ہاں کبوتر بن گیا، میں بلی نو ویکھیا ہی نہیں. تو یہ بات میں نے عرض کیا نا، ایکسپیرینس مختلف ہے، مختلف لوگوں کے معاملات ہیں. باقی چونکہ سورہ نساء ہے، ازدواجی زندگی کے اوپر بہت ضروری ہے. اور یہ باتیں پتہ کیوں ہوتی ہیں مولانا، یہ یاد رکھیں، یہ ایکسپیرینس ہے بیٹے. اور میرا تو الحمدللہ دارالفتاء کا بھی ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کے رونے ہر روز صبح سے لے کر شام تک سنتا ہوں، ٹھیک ہے نا. لیکن اب پھر وہی ہوتا ہے کہ اب کیا پچھتاوا ہے، ٹھیک ہے نا، سمجھے، اب کیا پچھتا رہے. لیکن اس کے بعد مقصد پھر میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ وہ آپ سے مسئلہ پوچھا اور چلے گئے، پھر جناب جی گئے مقصد ہے کہ اغیار کے پاس جا کے ان کا مذہب بھی قبول کر لیا، اور جناب فتویٰ بھی دیا، پیسے بھی ان کو دیے، اور جو مقصد ہے کہ بدکاری ہے شروع کر.
تو بات کرنے کا مقصد یہ چیزیں میں اس لیے بتا رہا ہوں. دیکھیں آپ نوجوان ہیں، کچھ شادی شدہ ہیں، کچھ شادی ہونے والی ہے، تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے نا، اس میں آپ پہلے سمجھیں، جذباتی نہیں ہونا. کیا؟ ہاں، جذباتی نہیں ہونا، معاملات کو اچھے طریقہ سے مینیج کرو. یہ جو آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 35 نہیں شاہ جی، آیت نمبر 43، آیت نمبر 43، 43. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبیل حتى تغتسلوا. ٹھیک ہے نا جی؟ وہ بڑے احکامات بیان کر دیے. ایک تو یہ ہے کہ بھئی اب تو خیر شراب بھی حرام ہے، تب جب یہ آیت کریمہ تھی تو تب شراب اس وقت ابھی جائز تھی، پی جا سکتی تھی، گانوں کے ساتھ پی دیا. تو پھر حکم یہ تھا کہ شراب پی کر نماز کے قریب نہ جاؤ، کیونکہ تمہیں پتہ نہیں چلے گا کہ تم کیا کہتے ہو. ہاں، جب تمہیں یہ پتہ چلنا شروع ہو جائے کہ اب میں کیا کہتا ہوں، پھر نماز پڑھو. ٹھیک ہے؟ جنبی حالت میں نہ جاؤ. ہاں، اگر تم مسافر ہو تو پھر کیا ہے، پھر تیمم کرو گے. کیا کرو گے؟ تیمم کرو گے. نہیں تو غسل کرو. نہیں تو کیا کرو؟ غسل کرو. مسافر کا مطلب، تیمم کرنے کا مطلب کیا کہ مسافرت میں ہو، پانی نہیں مل رہا. مسافرت میں ہو، پانی نہیں مل رہا تو پھر تیمم کرو گے. ڈھونڈنے سے پانی نہیں ملا، اب جنوب ہے یا وضو کرنا ہے. جنوب کو بھی تیمم کافی ہے اور وضو کو بھی کافی. یہ بات یاد رکھو. ٹھیک ہے؟ اور اس آیت کریمہ سے 43 نمبر سے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ عنہ کی فضیلت کا بھی پتہ چلتا ہے. کیوں بھلا؟ کیونکہ یہ تیمم کی نعمت اہل ایمان کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی وجہ سے ملی. آگے جو آیت کریمہ نمبر 52 ہے، وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا. اور جس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو جائے اس کے لیے تو ہرگز مددگار نہیں پائے گا. سمجھ آئی؟ تو پتہ کیا چلا کہ کافروں کے لیے کوئی مددگار نہیں اور ایمان والوں کے لیے مدد بہت زیادہ ہے. مدد کے بڑے ذریعے ہیں. ایمان والوں کے لیے مدد کے ذریعے بہت ہیں اور کافروں کی کوئی مدد نہیں. تو جہاں بھی مدد کا انکار ہے وہاں پر کافر مراد. وہاں پر کون مراد ہے؟ کافر مراد. کافروں کی کوئی مدد نہیں. سمجھ آ گئی؟ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مثلا جو کہتا ہے نا، وہ کیجیے ختم پڑھنے دلان دا کی فائدہ. ہاں ان کو بھی، ہاں واقعی تو سچا ہے، کافر نو کوئی فائدہ نہیں، بے ایمان نو کوئی فائدہ نہیں. جڑا ایمان لے کے دنیا تو جائے قبر دے وچ، او دے واسطے ایمان والے دی دعا بڑی کارگر ثابت ہوندی. درجے ود جاندے نے جناب، گناہ معاف ہوندے نے، عذاب دے وچ تخفیف دیتے تک کہ ختم ہی ہو جائے ایمان والے دا.
اللہ تعالیٰ کرم کرے سب تے بالکل. آگے آیت کریمہ نمبر 64. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اور اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو اے محبوب آپ کے پاس آئیں تو پتہ چلا کہ بزرگوں کی قربت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. دعائیں قبول ہوتی ہیں. اللہ والوں کی قربت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول، اس سے پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایمان والوں کے سفارشی ہیں. ایمان والوں کے سفارشی ہیں. لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو قبول فرماتا ہے. شفاعت کو قبول فرماتا ہے. تو فرما دیا، مشروط کر دیا. تو وہ لوگ اللہ کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے جب محبوب سفارش کر دیں گے. جب محبوب سفارش کر دیں گے تو ماشاءاللہ قرآن ویسے تو سارے کا سارا ہی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا بیان ہے. اے رضا، حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں؟ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ پیغام حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ نے پورا قرآن پڑھ کے دیا. حضور محدث اعظم رضی اللہ عنہ نے اس کی خوب تشہیر فرمائی. حضور شمس المشائخ نائب محدث اعظم پاکستان رضی اللہ عنہ نے خوب اس کی آبیاری کی کہ آج ہمیں بھی یہ یاد ہے. یہ انہوں نے یاد کروا دیا نا جی. اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہا کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. ہاں جی کیا بات. یہ جو ہے نا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی فرما برداری کی. 80 نمبر آیت نمبر 80. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی ضرورت ہے. اس آیت کریمہ سے بھی کیا ثابت ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی ضرورت ہے. احادیث کے سوا نظام پورا نہیں ہوتا، کیونکہ احادیث قرآن پاک کی تفسیر ہیں. جی جو رسول کی اطاعت کرے وہ اللہ کا مطیع ہے. جیسے یہ بھی پتہ چلا کہ اطاعت رسول اطاعت خدا ہے. رضائے محمد رضا الہی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وجل جلالہ.
وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ آیت نمبر 86۔ جب تمہیں کوئی تحفہ دیا جائے تو تم یعنی کہ سلام کیا جائے تو تم اس کا جواب دو، فحیوا بأحسن منہا، اس سے بہتر جواب دو، اور ردوہا یا پھر وہی جواب میں پلٹا دو۔ السلام علیکم کہا تو وعلیکم السلام کہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہو، وبرکاتہ ساتھ کہو تو اور بہتر۔ کسی نے آپ کو تحفے میں 10 روپے کی چیز لا کر دی تو آپ کوشش کریں 20 روپے کی لا کے دیں، محبت بڑھتی ہے، تحفہ دینے اور لینے سے محبت بڑھتی ہے۔ اور یہ سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ کس کے لیے ہو؟ اجتماعیت کس کے لیے ہو؟ اللہ کی رضا کے لیے، نہ کہ جناب اپنے بھانڈے بھرنے واسطے یا اپنا تجوریاں بھرنے واسطے، نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے، تاکہ مسلمانوں میں اجتماعیت پیدا ہو، جس کا خوف اور دبدبا کفر پر، کفر اور اہل کفر پر، اس وجہ سے اجتماعیت بناؤ۔ یہ نہیں کہ جناب اے مینو دیتی جاوے تو میں انہوں دیتی جاؤں۔ ایسے لوگ لکھ کے رہتے ہیں شاہ جی جناب انہیں پیسے شاہ جی تھوڑے بچے کی شادی دے دیتے سی، ہوں تسی کیویں آئے ہو؟ کئی تو پوچھتے بھی نے، لے کے بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی لے کے۔ تو مقصد بات کرنے کا یہ ہے، اس سے تو خیر اوائڈ کرنا چاہیے، لیکن یہ کہ خود یعنی اپنے معاشرے کو اس طرح سیٹ کر دینا کہ آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ آج میں نے کسی بھائی کا ساتھ دیا تو کل وہ میرے ساتھ بڑھ چڑھ کے آئے گا۔ جی جی برابر کرتے ہیں بھائی، بس برابر کرنے آیا تھا، جی جی مکانے آیا تھا، تو مقصد ہے کہ یہ بھی چلتا ہے۔ باقی یہ کہ میں نے یہی کہا نا کہ اپنے معاشرے کو اتنا سیٹ کریں کہ یہاں تک نوبت نہ آئے۔ حالانکہ چاہیے کہ لیا جو ہے نا وہ لکھا کریں، دیا نہ لکھا کریں۔ کیا؟ لیا ہوا لکھا کریں، دیا نہ لکھا کریں۔ اچھی بات ہے کہ لیا جو ہے نا وہ ضرور جاؤ واپس کر کے ہو۔ یہ نہیں کہ جناب لین دی باری گھر بیٹھا جناب آوازاں زندہ سی دین دی باری ہوں میں میری طبیعت نہیں صحیح تے میں مصروف بہت ہاں تے میں بلا تے میں آ نہیں سک رہا، میں جی بعد دے وچ آواں گا، یہ بھی کہ جان بوجھ کے کرتے ہیں، یہ بھی پھر ملنے والی بات تو نہ ہوئی شاہ جی۔ یعنی معاشرت کو ایسا سیٹ کریں نا جی کہ اس چیز کی نوبت نہ، ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیار الفت اس انداز میں ہو کہ اور کسی کو یقین ہو جائے کہ یہ آج میں نے اگر 100 روپے کے ساتھ اس سے ملا ہے نا تو یہ کل مجھے یقیناً 200 روپے سے ملے گا۔ میں کہتا ہوں، میں جو کہتا ہوں وہ کہتا ہوں کہ دیا نہ لکھیں، لیا لکھیں، بس لیا لکھیں کہ لیا کس سے کتنا لیا تاکہ اس کو دیں، بس لیا دیا نہ لکھیں کہ کتنا دیا، بس دے دیا جی اللہ کے سبب۔ جس اللہ نے آج ہمیں اتنا دینے کے قابل کیا ہے کل اور بھی دینے کے قابل کرے گا اور ہماری ضروریات بھی پوری کرے گا۔ کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، یہ بات یاد۔ اور میں یہ بات آپ کو ایسے نہیں کہہ رہا، ایسے نہیں کہہ رہا، مقصد ہے کہ میں قسم کیوں اٹھاؤں، لیکن بات یہ کہ آج تک میں نے کسی کا وہ مجھے جو کچھ مقصد ہے کہ کسی کو میں دے کر آیا ہوں نا آج تک میں نے نہیں لکھا، لینے والا یاد رکھتا ہوں کہ کوئی مجھے کتنے دے کر گیا تھا، کوشش کرتا ہوں کہ اس کا مقصد ہے کہ کم از کم احسان اس کا احسان سمجھتا ہوں
اور اس کو اس کی خوشی کے موقع پر یا بلکہ بیچ میں ہی کبھی موقع مل جائے تو ان کا اسی وقت ہی جی ہاں بیچ میں ایسے موقع مل گیا تو دے آیا ہاں دے آیا تاکہ یہ ان کو کوئی پریشانی نہ لگے لیکن پھر بھی بلائیں گے پھر بھی جائیں گے پھر بھی دیں گے پھر بھی بلائیں گے پھر بھی جائیں گے پھر بھی دیں گے الحمدللہ آج تک میں نے ایسی کوئی کاپی نہیں بنائی کہ جناب کئی مرتبہ گھر میں بات میں بس جس خدا نے آج دیا ہے محبوب کے صدقہ سے اور بزرگوں کے قدموں سے صدقہ سے وہ کل بھی دے گا اور دے بھی رہا ہے الحمدللہ دے بھی کوئی مقصد ہے کہ ایسی کبھی قلت نہیں محسوس ہوئی اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ضرورت پڑے تو جناب ہاتھ خالی نہیں اور کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے حضرت امام حسن رضا رضی اللہ اور کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے نہ بھیگ آئی ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے نہ بھیگ آئی اللہ الصمد کیا بات کیا چاہت بھی کمال ہے انداز بھی کمال ہے سبق بھی کمال ہے شاہ جی کمال سبق یہ اللہ پاک نے ان کو خاص عنایت فرمایا ہے ملکہ اور یہ ساری کیا بات بڑے سبق پڑھائے یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے ایسے یکتا کے لیے ایسی ہی یکتائی آج جو عیب کسی پر کھلنے نہیں دیتے کب وہ چاہیں گے کہ حشر میں میری رسوائی اوئے اس کی قسمت پہ فدا تخت شہی کی راحت اوئے اس کی قسمت پہ فدا تخت شہی کی راحت خاک طیبہ پہ جسے چین کی نیند آئی بل خاک طیبہ پہ جسے چین کی نیند آئی آستانے پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو اور اے جانے جہاں تو بھی تو تماشائی ہو بند جب خواب اجل سے ہوں حسن کی آنکھیں بند جب خواب اجل سے ہوں حسن کی آنکھیں اس کی نظروں میں تیرا جلوہ زیبائی وہ تو دنیا سے چلے گئے یقیناً جلوہ کر گئے ہوں گے اللہ تعالیٰ اس کے صدقہ سے ہمیں بھی یہ جلوہ عطا فرمائے یا الہی سردر احمد پہ ہو وقت اجل مرشدی سردار احمد بارضا کے واسطے محدث اعظم ساؤنڈ مووی اینڈ کیپ ہاؤس ارشد مارکیٹ جھنگ بازار والے اب قادری شاپنگ سینٹر نیو انارکلی ڈگلس پورہ گلی نمبر 11/12 عقب سنی رضوی مسجد آستانہ عالیہ محدث اعظم جھنگ بازار فیصل آباد کی دکان نمبر 17 میں شفٹ ہو گئے ہیں احباب اب یہاں تشریف لائیں یہاں سے آپ بہترین عطریات کیپ امام شریف تسبیحات اور نامور علماء کرام نعت خوان قرہ حضرات قوالیاں اور عارفانہ کلام کی آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ حاصل کر سکتے ہیں اور آڈیو کیسٹ اور ویڈیو فلم کو USB میں کنورٹ کرنے کا بہترین انتظام ہے پروپرائٹر قاری محمد نور جمال رضوی موبائل نمبر 0300 7656 299